الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ تو مالک الملک ذو الجلال ہی بتا رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم. نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی صحیح قیمت کل کی منڈی میں لگے گی، جہاں ہر شخص سر کی آنکھوں سے نیکی کی قیمت جان لے گا. جیسے یہاں ڈالر کی، پونڈ کی، روپے کی، درہم کی، دنانیر کی قیمت ہر شخص جانتا ہے، اس لیے کہ منڈیوں سے ملتا ہی ان چیزوں سے ہے. آج کی منڈیوں میں چلتی ہی یہی کرنسی ہے، آج کا ساز و سامان ملتا ہی اس کرنسی سے ہے، آج کے گھر، جھونپڑیاں، کوٹھے، بنگلے بنتی ہی اس کرنسی سے ہیں. تو ہر شخص اس کی قدر و قیمت جانتا ہے، یہ کرنسی کتنی قیمتی ہے. لیکن ایک بہت بڑی زندگی ہے جہاں قیمت کس کی لگے گی؟ نیکی کی. ان الابرار لفی نعیم. وہاں یہ نہیں کہا کہ مال والے نعمتوں میں ہوں گے، وزارتوں والے نعمتوں میں ہوں گے، اسٹیٹس والے نعمتوں میں ہوں گے، جھونپڑیوں والے، کوٹھیوں والے نعمتوں میں ہوں گے. نہ، وہاں یہ سکے سارے کھوٹے ہو جائیں گے. اس منڈی میں نئی کرنسی چلے گی. ان الابرار لفی نعیم. وہاں کرنسی اور چلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. فرمانے لگے قبرستان کے پاس سے گزر رہے اللہ کے نبی، اور فرمانے لگے عبداللہ، اس قبر والے کو اگر میں اٹھاؤں اور اس سے پوچھوں تو یہ کہے گا اتنی فرصت مجھے دنیا میں مل جائے کہ 2 رکعت پڑھنے کی نیکی مجھے نصیب ہو جائے، 2 رکعت پڑھنے کی نیکی مجھے نصیب ہو جائے، اور میں اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا اور اتنا خزانہ اگر مجھے اور بھی مل جائے دنیا کا، سارا دے دوں گا، اس نیکی کو حاصل کروں گا. آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ. جس کی لمبی عمر ہو اور اس لمبی عمر میں نیکیوں کی زندگی ہو.
سرمایہ زیادہ اکٹھا ہو گیا نا، سرمایہ زیادہ اکٹھا ہو گیا، لمبی زندگی ملی اور خوب نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کیا. من طال عمرہ وحسن عملہ، یہ ہے اچھا آدمی. تو ایک نئی زندگی ہے اور بہت طویل زندگی ہے، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوں گی، اور اس کی قیمت کون لگائے گا؟ اللہ. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم. نیکیوں کی قیمت، نیکیوں کی قیمت وہاں ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھے گا. کیا نیکیوں کی قیمت لگی ہے اللہ کی نعمتوں میں. تختوں پہ بیٹھے چہرے ایسے بارونق، نعمتوں کی جھلک چہروں سے نمایاں. کسے ملے گی؟ الفاظ کیا ہیں؟ ان الابرار، جو نیکی لے کر آئے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے ترازو میں نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ، جس کا آج نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا، کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں نمرات ملتے ہیں کامیابی کے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. عزت محفوظ ہو گئی، ابا اماں کے ہاں، دوست احباب کے ہاں عزت محفوظ ہو گئی، اچھا گریڈ آ گیا، عزت محفوظ ہو گئی. بڑا خوشی خوشی وہ لے کے سب کو دکھاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ کامیابی کا مجھے نامہ اعمال مل گیا، پڑھو ذرا اس کو، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. اور یہ سب کچھ کیوں ملا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا یہ دن ایک دن پیش آنے والا ہے، اس کے لیے میں نے نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کیا تھا، مجھے یقین تھا. تو نیکیوں کی قدر و قیمت، میں عرض کر رہا ہوں، یوں تو نیکیوں کی برکتیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ہر شخص کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ نیکیوں کے بدولت اللہ اس دنیا میں ضروری نہیں کہ چیزیں دے، ضروری نہیں کہ پیسہ دے، ضروری نہیں کہ دیکھنے والی نعمتیں دے. اس دنیا میں تو اللہ جب نیکیوں پہ دینا چاہتا ہے تو بس اوقات بغیر پیسوں کے چیزیں دے دیتا ہے، اور بس اوقات بغیر چیزوں کے زندگی کا لطف دے دیتا ہے جو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو صرف ایمان کی روشنی سے نظر آتا ہے. نیکیوں کی بدولت بس اوقات بغیر پیسوں کی چیزیں دے دے، برکت، اور بس اوقات بغیر چیزوں کے اللہ کیا دے دے؟ زندگی کا لطف دے دے. پیسے نہیں ہیں، ڈرائنگ روم بھی ایسا نہیں ہے، فرنیچر بھی نہیں ہے، گدا بھی نہیں ہے، چیزیں بھی نہیں ہیں، چٹائی ہے لیکن نیند بڑی میٹھی آ رہی ہے. پیسہ نہیں، چیزیں نہیں، لطف موجود ہے، مزہ موجود ہے. پیسے نہیں، گھر ساز و سامان سے خالی، لیکن سبحان اللہ گھروں میں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ایسا ہے کہ وہ چھوٹا گھر بھی بہت بڑا ہے. گھر کے اس چھوٹی سی چار دیواری میں ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ اتنی ہے کہ وہ چھوٹا گھر بھی بہت بڑا ہے.
پیسے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، زندگی کا لطف کوئی نہیں، گھر بہت بڑا ہے لیکن دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. گھر بہت بڑا ہے، دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کسی کے لیے وہاں گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا. لیکن یہ چیز ہر کسے ناقص کو نظر نہیں آتی. کل نیکیوں کی طاقت ایسی ہوگی کہ ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھے گا یہ اس کا نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا، یہ نعمتوں کے نقشوں میں رہ رہا ہے، یہ محلات میں ہے، یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے، یہ اس کا اعزاز و اکرام ہے. ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھے گا. دنیا میں بھی نیکی کی برکتیں ہیں لیکن ہر شخص کو نظر نہیں آتی. یہ ایمان کی روشنی سے نظر آتی ہے کہ نیکی کی کیا برکتیں ہیں. اس لیے کہ برکت آپ الفاظ میں نہیں لکھ سکتے، کسی کالم میں نہیں لکھ سکتے، کسی مضمون میں نہیں نظر آ سکتی. یہ تو کسی برکت والے کے ساتھ زندگی گزرنے لگ جائے تو پھر نظر آئے کہ اس کا نام برکت ہے. تو لوگ بہت سی کرنسیوں سے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، بہت ساری کرنسیوں سے اپنے اپنے ملک کی کرنسیوں کے لحاظ سے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں. ایک بڑا جہان ہے ہمیں پیش آنے والا ہے، وہ بھی سنورے گا، اس میں بھی برکت ہوگی. کرنسی کون سی ہے؟ نیکی. ان الابرار لفی نعیم. نیکی جو لے کے آئے گا. تو میرے عزیزو، مسلمانوں کے لیے اللہ کے حبیب کے صدقے، محمد الرسول اللہ کی پیاری شریعت میں مسلمانوں کی اس امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، لیکن نبی کے صدقے اس امت کو کچھ گھڑیاں ایسی مل گئی ہیں کہ تھوڑی سی عمر کے اندر بھی کچھ موسم ایسے ہیں کہ اگر ان کی قدر کر لے تو نیکیوں کا بہت سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کے صدقے، پیارے نبی کی عظمت اور محبت کی بدولت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور پیار، اس کے بدولت اس امت کو یہ ایک نصیب ملے ہیں کہ عمر اس کی بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ تھوڑی سی اگر اس کی قدر کر لی جائے تو نیکیوں میں بہت کچھ پالے. شب قدر ہے، رمضان کی مقدس گھڑیاں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوایا عشرہ ذی الحجہ. عشرہ ذی الحجہ، رمضان کے بعد اللہ کو یہ گھڑیاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان گھڑیوں کی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. رمضان کے بعد یکم رمضان سے لے کر 10 ذی الحجہ، یہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں بڑی خاص عبادات ہیں، نیکیاں. اللہ ہمیں نیکی کی قدر و قیمت نصیب فرما دے، اس کی عظمت نصیب فرما دے. پھر آدمی سیزن کی تلاش خود ہی رہتا ہے، پھر آدمی موقع کی تلاش میں خود ہی رہتا ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو زندگی کی بہت قیمتی گھڑیاں، نیکیوں کا بہت قیمتی موسم ضائع کر دیتا ہے. قدر جو نہیں ہے کہ نیکی سے بننا کیا ہے، نیکی سے ہونا کیا ہے. درہم سے تو ہوتا ہے، دنانیر سے تو ہوتا ہے، ڈالر سے تو ہوتا ہے، پاؤنڈ سے تو ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا ہے. نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ایمان ہو جائے کہ نانا زندگی بنتی ہی مسلمان کی نیکی سے ہے، آخرت بھی دنیا بھی زندگی بنتی ہی اسی سے ہے، پھر ان موسموں کی بڑی قدر ہوتی ہے، پھر ان گھڑیوں کی بڑی قدر ہوتی ہے.
تو عشرہ ذی الحجہ، ایک تو وہ مسلمان ہے جو اطراف عالم سے اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت اور شفقت کا کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ کتنے ہیں جو نہیں پا پاتے، نہیں جا پاتے، وہاں اللہ کی رحمت کی برسات ہے، یہ نہیں جا پاتے۔ فرمایا ان میرے حج میں آنے والوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو۔ وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، تم نے قربانی کرنی ہے، تم بھی ان کی نقل اتار لو، تم بھی ان کی نقل اتار کر لو، عشرہ ذی الحجہ سے پہلے صفائی کر لو، ان 10 دنوں میں قربانی تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹو، جو اللہ رحمتیں انہیں دے رہا ہے اس سے اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن کا روزہ، فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت کا ثواب ایسے جیسے شب قدر۔ عرفہ کا دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے 1 سال پہلے 1 سال بعد کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ بہانے ہیں نوازنے کے، اس امت کو نیکیوں کا سرمایہ دینے کے بہانے ہیں، اکٹھا کر لے۔ آخری نبی کی امت جو ہے، سید الکونین سے نسبت جو ہے کہ عمر تھوڑی سی، موسم ایسے دے دیے کہ سرمایہ نیکیوں کا خوب اکٹھا ہو، کسی امت سے پیچھے نہ ہونے پائے۔ رات کی عبادت، دن کے روزے، عرفہ کی قدر و قیمت، اور پھر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اس موسم میں ادا ہوتی ہیں، ایک حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ باقی ساری عبادتیں پورے سال ادا ہو سکتی، نفلی روزہ کبھی بھی رکھ لیں، نفلی نماز کبھی بھی پڑھ لیں، صدقہ خیرات کبھی بھی کر دیں، لیکن قربانی صرف اس موسم میں، حج صرف اسی موسم میں۔ ایک عبادت اور ہے، جیسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مرد پر بھی عورت پر بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہر نماز کے بعد واجب ہے۔ مرد بآواز بلند پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب ہی دور ہے کہ دعا آہستہ مانگنے کا حکم ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ عام حالات میں دعا آہستہ مانگو، لیکن وہاں بلند آواز سے۔ اور جہاں تکبیر کے بارے میں کہا کہ مسلمان ان دنوں کے اندر مسجد میں ایسے زور سے اس تکبیر کو پڑھیں کہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، اور جب عید الضحیٰ کے لیے مسجد میں عیدگاہ آ رہے ہوں تو بآواز بلند اس تکبیر کو پڑھتی ہوئی آئے، اسلام کی شوکت کا اظہار ہو بآواز بلند۔ یہ ان دنوں کا ایک خاص عمل ہے۔ مرد پھر بھی مسجد کے ماحول میں یہ واجب ادا کر دیتے ہیں، عموماً عورتیں اس عمل کو بھول جاتی ہیں۔ انہیں اپنے پاس جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں لکھ کے رکھ دیں تاکہ بھولیں نہ پائیں۔
قربانی، حج، ان دونوں عبادات میں ایک خاص عمل سکھایا گیا ہے، اور وہ عمل ایسا ہے جس کے بدولت آدمی آج کے کئی فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ عام طور پہ جب اللہ کا حکم کوئی سامنے آتا ہے تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی عقلی دلائل کیا ہیں۔ سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں ہاں یہ حکم ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یہ تو عقل میں نہیں آ رہا، یہ کیسا حکم ہے۔ تو اسلام کی یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس میں قدم قدم پہ یہ بات سکھائی گئی ہے، قدم قدم پہ یہ بات سکھائی گئی ہے۔ فلسفہ، لوجک، مصلحت یہاں کچھ نہیں، یہاں مسلمان کے لیے سب سے بڑی عظمت کی چیز یہ ہے کہ یہاں اللہ کا حکم موجود ہے۔ قربانی دیکھیے آپ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ کا حکم آیا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ خواب میں حکم دیا، نہیں پوچھا اللہ اس کی کیا لوجک ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے؟ کیا فلسفہ ہے؟ کوئی عقلی دلائل کیا ہیں؟ دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ سمجھ گئے یہاں سب سے بڑا فلسفہ ایک بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہا۔ اور اللہ کے حکم کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے حکم کی عظمت کتنی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے بھی مشکل ہے۔ اپنا دکھ برداشت ہوتا ہے، اولاد کا دکھ نہیں برداشت ہوتا۔ اپنی تکلیف سہ لیتا ہے، اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ خود مشقت میں رہتا ہے، اولاد کو آرام پہنچاتا ہے۔ اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل سے سکھا رہے، اور قربانی کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت کی یاد ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے حکم کی خاطر مال کی قربانی، عزت کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، اے اللہ سب دے سکتا ہوں، تیرا حکم نہیں چھوٹ سکتا۔ اے اللہ تیرے حکم کی خاطر مال کی قربانی، عزت کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی سب دے سکتا ہوں، تیرا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو اس عظمت کے ساتھ کریں، اس آہت کے ساتھ کہ اے اللہ آپ نے آسانی کر دی، بشری کی قربانی لے لی، دمبی کی قربانی لے لی، بکرے کی قربانی لے لی، تیرے حکم کی عظمت ایسی ہے کہ اولاد کی قربانی مانگتا ہے اللہ اسے بھی پیش کر دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے حکم کی یہ عظمت نصیب فرما دے۔ پھر قربانی ہے، پھر اس کی برکتیں ہیں۔ لوجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، عقل میں کیا ہے، اس عقلی دلائل کیا ہے، کچھ نہیں۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کا حکم ہے۔ اور سبحان اللہ، بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی مڑ کے ابا سے نہیں پوچھا ابا یہ کیسی بات ہے کہ آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں گے۔ بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا انکار کر دے گا تو حکم موقوف ہو جائے گا، اس لیے نہیں پوچھا. یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی زندگی میں میری تربیت کا اثر کتنا ہے، اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت کتنی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا گھر کا ماحول نصیب فرما دے. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ ہمیں ایسا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. نہ یہ صرف ہے کہ باپ کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت، یہ بھی جائزہ لیتے رہیں کہ میرے اولاد کے دلوں میں اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہے. یہ کافی نہیں کہ باپ نمازی ہے، یہ بھی دیکھیں کہ اولاد کتنی نمازی ہے. یہ کافی نہیں کہ باپ حرام سے بچتا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ اولاد کتنا حرام سے بچتی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو یہی دیکھ رہے کہ اس بیٹے کے دل میں اللہ کی حکم کی عظمت کتنی ہے. کہنا آسان ہے، اپنے آپ کو چھری کے لیے پیش کر دینا. اللہ اکبر. اور اللہ نے کیسے پیارے الفاظ استعمال کیے. فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں میرے حکم کے سامنے جھک گئے، سر ہم تسلیم. باپ بیٹے دونوں، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار. بیٹا کہنے لگا ابا مجھے پیشانی کے بل لٹانا، وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے. اور ابا چھری گردن پہ چلے گی، فطری طور پہ آدمی تڑپتا ہے، تو آپ ذرا میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تڑپوں اور خون کی چھینٹیں میرے کپڑوں پہ پڑے، میری ماں کو تکلیف اور برداشت نہ کر سکے، ذرا کپڑے سمیٹ لینا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے وہ سچ کر دکھایا جو تو نے کہا، سچ کر دکھایا خواب. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہی وہ قربانی ہے جو پچھلوں کے لیے ضروری ہے، یہی وہ قربانی ہے جو ہم نے پچھلوں کے لیے ضروری قرار دی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ ہے قربانی کی روح. بظاہر بکرا ذبح کر رہا ہے، دمبا ذبح کر رہا ہے، لیکن مسلمان یہ سبق یاد کر رہا ہے کہ میرے لیے فلسفہ، لوجک، عقلی دلائل ان کی کوئی حیثیت نہیں. میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا حکم ہے. میری عقل میں آئے، میری سمجھ میں آئے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے، اس کی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں حکم کا بندہ ہوں. اللہ کا حکم ہے، بس میں اس کا بندہ ہوں. جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو بہت سارے بے دین کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، نالیوں کی نظر ہو رہا ہے، سارا خون کی شکل میں معیشت کو نقصان پہنچے گا. اتنے جانور، اتنا سرمایہ یوں ضائع کیا جا رہا، اس سے کوئی رفائی کام کر لیا جائے اور کچھ تعمیری شکلی اختیار کی جائے. یہ ساری وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کی عظمت سے محروم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کے ذبح کرنے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کوئی اور قربانی لے لے، بیٹی کی قربانی. اللہ کے حکم کی عظمت اتنی ہے. ہر نفع سے بالا تر اللہ کا حکم پورا کرنا، ہر فائدے سے بالا تر اللہ کا حکم پورا کرنا، ہر دنیاوی مفاد سے بالا تر اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. مسلمان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا.
ایک تو اس عبادت میں یہ روح اللہ کرے ہم زندہ کر سکیں کہ ہم قربانی کرتے وقت اس چیز کا استحضار کریں، اے اللہ آپ سے عہد کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے عہد کرتے ہیں، ہماری چھری بکرے پر دمبے پہ چل رہی ہے لیکن ہمارا دل گواہی دے رہا ہے، اے اللہ تیرے حکم کی خاطر سب کچھ قربان ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، قربانی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ اللہ بندہ مسلم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر۔ تو یہ قربانی ہے اس موسم کی بہت بڑی عبادت، اور سبحان اللہ مسلمان اس موسم میں کثرت سے قربانیاں کرتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی 10 اونٹ ذبح کر رہے، حالانکہ معاشی حالت کیسی تھی، لیکن جب اللہ نے دیا تو 10 اونٹ ذبح کر رہے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کر رہے۔ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اپنی نبی کی طرف سے بھی کریں، صحابہ کی طرف سے بھی کریں، اہل ایمان کی طرف سے بھی کریں۔ اور سعادت کی بات ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی فرض واجب نہیں، لیکن نیکیوں کا موسم ہے، ہر بال پہ نیکی مل رہی ہے، تو مسلمان اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی نفلی قربانیاں کرتے ہیں، مسلمان اپنے جانے والوں کی طرف سے بھی نفلی صدقات کرتے ہیں، نفلی قربانیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ موسم سال بھر پھر نہیں ملے گا، اتنی بڑی نیکیوں کا یہ موسم پھر نہیں ملے گا، ہر بال پہ نیکی۔ کیوں نہ وہ ابا چلا گیا اس کی طرف سے نفلی قربانی کر لوں، اماں چلی گئی ان کی طرف سے نفلی قربانی کر لوں، اولاد چھوٹی ہے برکت آ جائے گی ان کی طرف سے نفلی قربانی کر لوں۔ کثرت سے مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی عبادت حج کی عبادت ہے، اور حج کی عبادت کے اندر بھی یہی نظر آتا ہے، سبحان اللہ، کہ کسی جگہ کچھ نہیں رکھا، سب کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں۔ عجیب منظر ہوتا ہے، حیران کن عبادت ہے، حیران کن عبادت۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، انجینئر بھی، سائنسدان بھی، پروفیسر بھی، عالم بھی، ولی اللہ بھی، مسلمان بھی، غریب بھی، امیر بھی کیا کر رہے ہیں؟ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھا رہے ہیں، اور کیا کرنے لگے ہیں؟ مینا میں لگے پتھر پر برسانے لگے ہیں۔ کیسی عبادت ہے؟ اور اس عبادت پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگ رہے، اور لاکھوں آدمی کیا کر رہے؟ کنکریاں اٹھا رہے، مینا پہ لگے پتھر پر کنکریاں برسا رہے، جمرات پہ رمی کر رہے۔ کیسی عبادت ہے؟ یہ کنکریوں کا اٹھانا اور ان نشان زدہ پتھروں کو مارنا، لاکھوں انسان یہ عمل کر رہے، کیا چیز ہے اس کے پیش نظر؟ ایک چیز ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے۔ آج کوئی مار کے دیکھے کچھ نہیں ملے گا، آج مینا میں جائے کچھ نہیں ملے گا، آج مزدلفہ میں جائے کچھ نہیں ملے گا، آج عرفات میں جائے کچھ نہیں ملے گا، لیکن 9ویں تاریخ کو جب عرفات میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی بخشش ہو گئی، صرف اس شخص کی نہیں ہوئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا دن، سب کی بخشش ہو گئی۔ اللہ کا حکم بہت بڑا ہے۔ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے، مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ایک نماز پڑھ رہا ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر۔
لیکن 8ویں تاریخ کو کہا مینا چلے جاؤ، بیت اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی، مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنی، 1,00,000 نمازیں چھوڑ دیں، ایک کے بدلے میں 1,00,000 چھوڑ دو، کہاں جاؤ؟ مینا۔ اور مینا میں کوئی کام نہیں، صرف ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھنی اور کوئی کام نہیں۔ 1,00,000 نمازیں مسجد حرام کی بیت اللہ کے سامنے، اسے چھوڑ کر کہاں بھیجا جا رہا؟ مینا میں۔ کوئی کہے نہیں میں تو بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں نماز پڑھوں گا، تو 1,00,000 تو کجا، پتہ نہیں ایک کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ آج اسی میدان میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کسی جگہ کچھ نہیں رکھا۔ جب کسی چیز کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ 8ویں کو مینا میں جانا ہے۔ یہی فرق ہے دین اور بے دینی میں، سنت اور بدعت میں، یہی فرق ہے۔ وہاں شریعت کا حکم ہے، یہاں بدعت میں شریعت کا حکم کوئی نہیں۔ یہ گمراہی ہے اور وہ ہدایت ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں اگر 4 کوئی پڑھ لے اور چوتھی رکعت میں کوئی بری بات نہیں کی، اس نے فاتحہ پڑھی، تسبیحات کا اضافہ ہوا، التحیات پڑھی، درود شریف کا اضافہ ہو گیا، لیکن سب کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ ارے بھائی 3 سے 4 پڑھی، کون سا غلط کیا؟ کچھ تسبیحات بھی اضافہ ہو گئی نا، کچھ تلاوت ہی بڑھ گئی، کوئی التحیات اور درود ہی بڑھ گیا، سب کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں شریعت کا طریقہ نہ رہا، شریعت کا حکم نہ رہا۔ کوئی چیز کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے، اگر اللہ کا حکم نکل جائے، شریعت کا طریقہ نکل جائے، وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ تمام تر نیکی کی بنیاد اللہ کا حکم میں ہے، شریعت کے طریقے میں ہے۔ تمام تر نیکی کی بنیاد اس میں ہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا طریقہ اس میں موجود ہے، تب وہ نیکی ہے۔ ورنہ آج کوئی عرفات میں جائے کچھ نہیں ملنا، آج مینا میں جائے کچھ نہیں ملنا، آج مزدلفہ میں جا کے رات گزار لے کچھ نہیں ملنا، اس لیے کہ آج وہاں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اس موسم میں ادا کی جاتی ہیں، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب کچھ ہے، ہر نفع سے، ہر فائدے سے، ہر دنیاوی مفادات سے، ہر حکمت اور مسئلے سے بالا تر اللہ کا حکم، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ تو یہ ان دنوں کی خاص فضیلت کی چیز ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ عظیم الشان 2 عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ رمضان کی عبادت، پھر اس کی خوشی کے لیے عید الفطر، اور اس خوشی کے موقع پہ صدقہ فطر۔ حج کی عبادت، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشی، اور اس کی تکمیل قربانی سے۔ یہ ایک عبادات کا ایک تسلسل ہے۔ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، 3 مہینے حج کے ہیں۔ 1 شوال سے کوئی آدمی حج کا احرام باندھے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ 1 شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، 2 مہینے 3 مہینے لگتے تھے۔ اگرچہ حج کے خاص ارکان آخری ذی الحجہ میں، اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کے احرام 1 شوال سے باندھ سکتے۔ تو رمضان کی عبادت ختم ہوئی، حج کی عبادت شروع ہو گئی، اور پھر یہ عشرہ ذی الحجہ
اس کے اندر وہ مخصوص عبادات ہیں جو پورے سال میں ادا نہیں ہوتے. وہ قربانی کی عبادت ہے، وہ حج کی عبادت ہے. تو میرے عزیزو، حج کرنے والے تو حج کرنے جا رہے، لیکن قربانی تو الحمدللہ دنیا بھر کے وہ مسلمان جن پر صدقہ فطر واجب ہے، جن پہ صدقہ فطر واجب ہے، ان سب پہ قربانی کرنا بھی واجب ہے. اور گھر میں اگر کئی افراد بالغ ہیں اور سب کے پاس صدقہ فطر کے بقدر رقم موجود ہے تو ان کے لیے قربانی کرنا بھی واجب ہے. بس اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ گھر میں ایک قربانی کافی ہے نا. ہر شخص نے قربانی ادا کرنی اور بہت خوشی کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ، اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور قربانی کی یہ روح زندہ کرتی ہوئی ہے کہ اے اللہ تیرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہے. اور میرے عزیزو، صحیح مسلمانی اس کا نام ہے. صحیح مسلمانی اس کا نام ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لے، ہر حکم کے سامنے سر جھکا لے. وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، اور واقعی اللہ نے اسے ہدایت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے کہ جو دل سے اسلام کے ہر حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. جسے اللہ ہدایت کا نور دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا سینہ اسلام کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے، ہر حکم اس کے لیے آسان ہونے لگتا ہے. تو قربانی کی روح کو بھی زندہ کریں، قربانی کو روح کو بھی زندہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہر حکم کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ کھول دے. اور اس موقع پہ آدمی دیکھے کہ کون سے ایسے حکم ہیں، ایسی کوتاہیاں ہیں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا. کون ہیں اللہ کے پیارے؟ وہ تو بیٹے ذبح کر رہے، اور میں اپنے نفس کی حرام خواہش نہیں قربان کر سکتا، میں اپنا حرام جذبہ نہیں قربان کر سکتا، میں اپنا حرام خواہش نہیں قربان کر سکتا، حرام جذبہ نہیں قربان کر سکتا. جب چھری چلائے تو ان تمام حرام جذبوں پر بھی چھری چلائے، تمام غلط خواہشات پر بھی چھری چلائے. قربانی کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی کو تازہ کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہے. تو میرے عزیزو، یہ موسم ہے نیکیوں کا، یہ موسم ہے نیکیوں کا. اور جتنا یہ سرمایہ اکٹھا ہوگا کل یہ کام آئے گا، کل یہ کام آئے گا. زندگی کی یہ فرصت بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے. اللہ نے یہ تھوڑی سی فرصت دے رکھی ہے. صحت ہے، خوشحالی ہے، عافیت ہے، نیکیاں کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، پھر اس سرمایہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے. یہ ہے وہ میدان جہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کے پاس خوشحالی آتی تو وہ ایک دوسرے پہ رش کرتے، کاش کہ میرے پاس بھی خوشحالی ہوتی، میں بھی اللہ کے راستے میں یوں ہی خرچ کر دوں. یہ ان کی رش کی بات تھی. نیکیوں پہ دیکھ کے ایک دوسرے پہ رش کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صدیق جس رات تم اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت میں تھے، ہجرت میں وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ. تب حضرت عمر کہنے لگے، رش کرنے لگے اور فرمانے لگے، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو. اور ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ صدیق کے ساتھ کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ میں بھی نیکیوں میں صدیق سے آگے نکل جاؤں. اللہ کی شان. ایک موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور اسلام کی حرمت اور عزت کی خاطر کچھ وسائل اکٹھے کر رہے ہیں، کچھ وسائل اکٹھے کر رہے ہیں.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ آج اچھا موقع ہے کہ نیکیوں میں میں حضرت صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا رضی اللہ عنہ. وہاں یہ سوچ ہوا کرتی تھی میں نیکیوں سے اس سے آگے نکل جاؤں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ہر ایک کی سوچ یہ ہے کہ میں اس سے اسٹیٹس میں آگے نکل جاؤں گا, دولت میں آگے نکل جاؤں گا, بناؤ سنگھار میں آگے نکل جاؤں گا, ریا اور نام و نمود میں آگے نکل جاؤں گا. ہاں کیسی مبارک سوچ ہے, میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. تو اپنے گھر کا آدھا ایک طرف کر کے آدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے کہ یا رسول اللہ یہ پیش. بہت خوش کہ آج تو کوئی دن آئے کہ صدیق سے آگے نکل جاؤں. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کیا لے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سب کچھ گھر کا سمیٹ کے لے کے آ گیا ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے میں نے طے کر لیا کہ اس شخص سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اس شخص سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ حضرت صدیق اکبر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اللہ کے نبی نے اپنا گھر کا سب کچھ قبول کر لیا, ورنہ ہر ایک سے ایسا قبول بھی نہیں کرتے تھے. شاید برداشت نہ ہو سکے, شاید برداشت نہ ہو سکے, لیکن آپ نیکیوں میں ایسے آگے. تو میرے عزیزوں اللہ نے صحت کا موسم دیا ہے, عافیت دے رکھی ہے, خوشحالی دے رکھی ہے. یہ موسم ہے سرمایہ اکٹھا کرنے کا, نیکیاں اکٹھا کرنے کا. اللہ کرے ہماری زندگی کے اطراف میں نیکیوں کے باڑ لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال, جلدی جلدی نیکیاں کر لو ورنہ اندھیرے فتنے آ رہے ہیں جہاں کچھ نہیں سجائی دے گا. نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کر لو, یہ نور ان فتنوں میں کام آئے گا, ان فتنوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. بادروا بالاعمال, جلدی جلدی نیکیاں کر لو. تو نیکیوں والی زندگی بن جائے, نیکیوں والی زندگی. ایک اندر شوق ہو کہ میری زندگیوں میں نیکیوں میں کیسا اضافہ ہو جائے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو اور پھر جنازے کے ساتھ جائے قبرستان, اسے 2 قنطار اجر ملتا ہے. قنطار ایک وزن کا نام ہے, اور ایک قنطار کا وزن قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ پیارے صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے سب سے زیادہ مشتاق اور سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے. جب انہوں نے سنا تو بڑی ٹھنڈی آہ لی, کہا اوہو نہ جانے یہ اتنا بڑا سرمایہ میری زندگی میں کتنا ضائع ہو گیا. یہ نیکیوں کی قدر و قیمت. جو کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں, اور جو کر نہیں سکتے کم سے کم اس کی آہت تو اندر ہو, کاش کہ میں بھی ایسا کرتا. دنیا میں جب آدمی مال لے سکتا ہے تو اکٹھا کرتا ہے, اور جہاں نہیں لے سکتا کسی کو دیکھتا ہے تو اندر سے آہ بھرتا ہے نا, کاش کہ نفع بھی مجھے مل جاتا. اس کی اہمیت ہے. جو کر سکتا ہے اسے چھوڑتا نہیں, اور جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا اندر آہ بھرتا ہے مجھے مل جاتا. تو مسلمان سبحان اللہ نیکیوں کو اپنی زندگی میں اس نظر سے دیکھے کہ جو صحت کی حالت میں, عافیت کی حالت میں, خوشحالی کی حالت میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے اس میں کوتاہی نہ کرے, اور جو نہیں کر سکتا کم از کم اس کی حسرت تو ہو, حسرت تو ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے تو ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار تھا جو لوہا کوٹا کرتا تھا. اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو بس اوقات اللہ رب العزت اپنی بندوں کی رہنمائی یوں بھی کرتے ہیں. تو اس نے خواب میں دیکھا, عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟
کہ اللہ نے میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمایا، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، اس کا معاملہ بڑا قابل رشک ہے، بڑا قابل رشک ہے۔ یہ شخص وہاں گیا اس محلے میں اور پڑوس میں اس لوہار کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے اہلیے سے پوچھا کہ آپ کا میاں دنیا سے چلا گیا ہے، کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگا اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہا کرتے تھے عبداللہ بن مبارک، رات کو وہ چھت پہ کھڑے ہوتے اور بہت لمبا قیام کیا کرتے تھے، طویل نماز پڑھتے تھے۔ تو میرا میاں دن بھر کا تھکا ہارا اپنے بچوں کے لیے حلال کما کے آیا کرتا، جب انہیں رات کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے، کاش کہ میرے لیے بھی کوئی روزگار کا معاملہ آسان ہوتا تو میں یوں ہی رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ حسرت نایاب ہے، حسرت نایاب ہے۔ کسی نیک آدمی کو دیکھ کر، کسی کی زندگی میں نیکیاں دیکھ کر اگر یہ آدمی حسرت کر لے تو اللہ رب العزت اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، وہاں پہنچا دیں گے کہ میں ایسا کر تو نہیں سکتا لیکن اس نیک آدمی پہ رش کر رہا ہوں، کیا عبادت کر رہا ہے، کیسا خوش نصیب ہے، میرے لیے سہولت ہوتی تو میں بھی ایسا کرتا۔ تو فرمانے لگے یہ حسرت نایاب ہے۔ تو میرے عزیزو، جو نیکیاں کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ نے آج صحت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، آسانی دے رکھی ہے، اور جو نہیں کر سکتے اندر سچی حسرت ہو، اندر سچی حسرت ہو، اللہ اس نیکی سے آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ موسم ہے، اس موسم کے اندر یہ خاص عبادات ہیں اور عام عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اس موسم کی ہم سب کو خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے 2 اتوار ایسے ہیں جس میں بیان نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ آنے والا اتوار ہے جو عید سے چند دن پہلے، 1 دن پہلے غالباً آئے گا، دوسرا اتوار جو عید کے بعد فوراً آئے گا۔ ان 2 اتواروں میں بیان نہیں ہوگا۔ پھر جو تیسرا اتوار ہے انشاءاللہ غالباً 2 ستمبر کو آئے گا، اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تیسرے اتوار جو 2 ستمبر کو ہوگا انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے گناہوں سے، خطاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے پوری زندگی نیکی والی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہج پہ، صحیح ماحول میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما، اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، آزمائشوں سے، فتنوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ظالموں کے، شریروں کے، بے دینوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما، برے رات دن سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم، ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔
اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، بدگمانی سے، بد زبانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، خاتمہ کامل ایمان پہ نصیب فرما، کلمے والی زندگی موت نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے یہاں مقبول ہیں، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کی اہلیت میں، اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، اے اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو یہاں دین بیزار ہیں، ان کے شر سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور یانی کو فروغ دے رہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔